ناظرین، پاکستانی حکومت موبائل فون ٹریکنگ کے ذریعے شہریوں کی جاسوسی کر رہی ہے۔ کورونا کی روک تھام کے لیے متاثرہ افراد کا موبائل فون ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی حکومت موبائل فون ٹریکنگ کے ذریعے شہریوں کی جاسوسی کر رہی ہے۔ اس بات کا انکشاف برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے وائرس سے متاثرہ افراد کا موبائل فون ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے، اور کئی صارفین نے بتایا ہے کہ حکومت ان کے موبائل فون ڈیٹا کی مدد سے ان کی لوکیشن اور کال ریکارڈنگ تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ تاہم قانون کے ماہرین نے اس کے اخلاقی اور قانونی ہونے سے متعلق سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل آئین پاکستان میں عوام کو دیے گئے حقوق کی بنا پر غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے ایک رہائشی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ ان کے گھر میں کووڈ-19 کے 3 مریض تھے، جو ہسپتال سے صحت یاب ہو کر اب گھر آ چکے ہیں، مگر پچھلے چند دنوں سے ان کے کچھ خاندان والوں، دوستوں اور پڑوسیوں کو کرونا الرٹ کے نام سے ایک SMS میسج وصول ہو رہا ہے، جس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میسج موصول ہونے کے بعد کئی لوگوں نے موبائل ٹریسنگ کے خوف سے ان سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جسے PTI کی جانب سے ملک کے بیشتر حصوں میں کئی لوگوں کو کرونا الرٹ کے نام سے ٹیکسٹ میسج ارسال کیے گئے۔ انگریزی میں جاری اس میسج میں لکھا ہے: اس بات کا امکان ہے کہ آپ پچھلے 14 دنوں میں کرونا وائرس کے کسی تصدیق شدہ کیس سے رابطے میں ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ضروری احتیاطی تدابیر اپنائیں اور بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری یا جسمانی تکلیف جیسی علامات کی صورت میں براہ کرم 1199 پر فون کریں۔ PTI کے ترجمان خرم مہران نے ان SMS پیغامات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ پیغام وزارت صحت کی ہدایت پر صرف مخصوص لوگوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ PTI کے ترجمان نے بتایا کہ کووڈ کے مریضوں کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر پر رابطہ کرنے والے افراد کو یہ میسج بھیجا جاتا ہے۔ ان مریضوں کی پچھلی کچھ دنوں کی موبائل ہسٹری دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کن علاقوں میں سفر کر چکے ہیں اور کن لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ وزارت صحت کی درخواست پر یہ میسج اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ ان کے علاقے میں کورونا وائرس کا کوئی مریض موجود ہے یا ان کے رابطے میں آ چکا ہے، لہٰذا وہ فوری طور پر احتیاطی تدابیر کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اس وقت کئی ملک کال ریکارڈنگ سسٹم ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کانٹیکٹ ٹریسنگ سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد دنیا میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا کورونا وبا کی روک تھام کے لیے صارفین کی نجی معلومات تک رسائی اخلاقی طور پر صحیح ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں اور نہیں یہاں لوگوں کو اپنی پرائیویسی کے حقوق سے متعلق آگاہی ہے۔ اس صورت میں وفاقی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ان کے موبائل فونز ٹریک کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پیغام کی وجہ سے کئی افراد خوف میں مبتلا ہیں اور وہ کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود ٹیسٹ کروانے نہیں جا رہے، کیوں کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے تو ان کے اور ان کے اہل خانہ کی نگرانی کی جائے گی۔ ماہر قانون بیرسٹر علی طاہر نے وضاحت کی کہ آئین کی شق 14 کے مطابق پرائیویسی یا رازداری پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے ایکٹ کی دفعہ 38 کے مطابق کوئی ادارہ یا کوئی فرد اگر کسی شخص کی ذاتی معلومات بغیر رضامندی کے ظاہر کرتا ہے تو یہ جرم تصور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسائی صرف جوڈیشل وارنٹ کے ذریعے ممکن ہے، لیکن وہ بھی صرف ان حالات میں جب کسی جرم کی تحقیقات کرنی ہو۔ جہاں تک ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کی بات ہے تو اس حوالے سے ایک بل پارلیمنٹ میں موجود ہے، لیکن وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کے برعکس ڈیٹا پروٹیکشن قوانین تو موجود نہیں، لیکن آئین کے دیے گئے حقوق کی بنا پر اس عمل کو غیر قانونی کہا جا سکتا ہے۔ موبائل کی ٹریسنگ کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، مثلا موبائل کیریئر سیل سائٹ انفارمیشن استعمال کرتے ہوئے موبائل کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔
جیسے ہی کوئی موبائل فون ایک سیل ٹاور سے دوسرے سیل ٹاور کی جانب سفر کرتا ہے تو موبائل نیٹ ورک کال ڈیٹا ریکارڈنگ کی شکل میں وقت اور مقام کے ساتھ کالز، SMS اور ڈیٹا کے استعمال جیسی معلومات بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گرد رہنے والوں اور ان کے رابطے میں آنے والے افراد کا ڈیٹا ریکارڈ کیا جا سکے۔ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے مطابق پنجاب پولیس کا محکمہ انسداد دہشت گردی بڑے جرائم کی روک تھام کے لیے اس سسٹم کی مدد لیتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ جنوبی کوریا، چین، سنگاپور اور ہانگ کانگ وغیرہ میں بھی حکام شہریوں کے موبائل ڈیٹا کی اسکریننگ کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا میں سرکاری ایجنسیاں سرویلنس کیمروں کی فوٹیج، سمارٹ فونز کی لوکیشن اور کریڈٹ کارڈ کے ریکارڈ استعمال کر رہی ہیں تاکہ کرونا وائرس کے مریضوں کی نقل و حرکت اور وائرس کی منتقلی کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس طرح اٹلی اور اسرائیل میں بھی شہریوں کے موبائل فونز کی لوکیشن کا ڈیٹا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ شہری سرکاری لاک ڈاؤن کی کتنی پابندی کر رہے ہیں اور کتنے افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ سنگاپور کی حکومت نے ایک سمارٹ فون ایپ لانچ کی ہے جو ان افراد کی شناخت کرنے میں مدد کرتی ہے جن کا رابطہ کرونا وائرس سے مریضوں سے ہو چکا ہے۔